بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، یوں تو ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں بہت ساری ایسی بے بنیاد اور من گھڑت باتیں ہیں کہ جن کا شریعت سے، سنت سے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ ہمارے معاشرے میں اس قدر زبردست طریقے سے موجود ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان باتوں کی جڑیں بہت گہری ہیں، اور سالہ سال سے لوگ یہ باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو دینی تعلیمات سے دور ہیں وہ ان باتوں کو حقیقت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی آدمی ذرا بھی کامن سینس رکھتا ہو اور اس کے پاس ذرا بھی معلومات ہو تو وہ اس بات سے کبھی بھی دھوکہ نہیں کھائے گا اور ان باتوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جیسے آج ہی کسی صاحب نے پوچھا کہ اگر کسی آدمی کی آنکھ پھڑ پھڑا رہی ہو، وہ دائیں آنکھ کی بات کر رہے تھے یا بائیں آنکھ کی، بہرحال کوئی بھی آنکھ پھڑ پھڑا رہی ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انہیں کسی نے بتایا کہ اگر کسی آدمی کی آنکھ پھڑ پھڑا رہی ہو اور بار بار پھڑ پھڑا رہی ہو، پلک بار بار جھپک رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا آپ کو کوئی مصیبت آنے والی ہے، آپ کی زندگی میں کوئی الجھن پیدا ہونے والی ہے، کسی پریشانی سے آپ کو گزرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ آنکھ کا پھڑپڑانا اس بات کی علامت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ، صرف یہ تو ایک آدمی کا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھنا چاہیے، ہم جس شریعت اسلامیہ کو مانتے ہیں وہ شریعت اسلامیہ ایسے بے بنیاد گورکھ دھندوں پر مبنی نہیں ہے، وہ ایسی واہیات اور خرافات باتوں سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان بھی جب ان باتوں کو صحیح سمجھنے لگتا ہے تو اب ہمیں اس بات کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ وہ آدمی شریعت اسلامیہ سے کس قدر دور ہے جس نے یہ بات اس کو بتائی ہے، یا جو آدمی یہ بات سمجھ رہا ہے۔ قرآن کریم کا بہت صاف اور واضح اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ دنیا کا نظام تو یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ رہی ہے، کسی پریشانی کا تمہیں سامنا ہے، تو وہ یا تو تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یا یہ کہ وہ تمہارے لیے آزمائش ہو سکتی ہے۔ بہرحال جو آدمی نافرمان ہوتا ہے، جو آدمی گنہگار ہوتا ہے، اس کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کے لیے اس کے گناہوں کا وبال ہو، اس کے اپنے ہی خود کے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہو۔ لیکن جو آدمی نیک ہوتا ہے اور اللہ کا فرمان بردار بندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ انسان کے رفع درجات کا ذریعہ بھی ہوتا ہے بہت سارے ایسی پریشانیاں، مصیبتیں۔ تو بہرحال ان چیزوں کا اس طرح کی باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مصیبت آئے گی۔ مصیبت تو انسان کو یا تو اپنے ہی گناہوں کے نتیجے میں آتی ہے، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہوتی ہے۔ تو انسان کو ان چھوٹی اور بے بنیاد باتوں کے بارے میں اس طرح کا تصور نہیں رکھنا چاہیے کہ آنکھ پھڑپڑا رہی ہے تو کوئی مصیبت آئے گی۔ بہت سی مرتبہ یہ بھی سنا گیا کہ اگر بلی راستہ کاٹ دے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے۔ اب 100 مرتبہ بھی بلی راستہ کاٹتی رہے یا کئی دنوں تک آنکھیں پھڑپڑاتی رہے، اس کا مصیبت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مصیبت کا تعلق تو انسان کے اپنے اعمال سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دوسری جگہ: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں جو فساد پھیلا ہوا ہے وہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عام طور سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا اگر کسی کی آنکھ پھڑپڑا رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی جسمانی تکلیف ہو سکتی ہے، اسے نیند کم ملی ہو، اسٹریس کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے، اسے انزائٹی ہے، ڈپریشن کی بھی وجہ ہو سکتی ہے، یا ڈاکٹروں سے اس کو مشورہ کرنا چاہیے اگر مسلسل پھڑپڑا رہی۔ کبھی کبھار تو یوں بھی ایسا ہونے لگتا ہے، کچھ دیر کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے، یا شام کو ٹھیک ہو جاتی ہے، یا سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں تب ٹھیک ہو جاتی ہے، یا پھر اگر اور زیادہ پریشانی ہو رہی تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے۔ لیکن اس بات کو اس سے جوڑ دینا کہ کوئی مصیبت آئے گی، یہ بہت ہی بھونڈی اور بے بنیاد من گھڑت بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی واہیات باتوں سے ہمیں نکل کر باہر آنا چاہیے اور شریعت اسلامیہ کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔